بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک نہیں بلکہ دو حدیثیں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اور یہ دونوں حدیثیں جو ہیں یہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ دونوں حدیثیں شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب کمال الدین و اتمام النعمہ سے میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ باب کا نام ہے علامات ظہور امام مہدی علیہ السلام، اور حدیث کا نمبر جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ہے 28 اور 29 نمبر حدیث۔ تو آئیں میں آپ کے لیے یہ دونوں حدیثیں بیان کر دیتا ہوں۔ یقیناً حدیثیں سننے کے بعد آپ کی علم میں بہت اضافہ ہوگا، تاکہ آپ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کی مختلف جو علتیں یا وجوہات بیان ہوتی ہیں اس میں آپ کو یہ مدد دے گی۔ تو سب سے پہلے حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن نے، ان سے سعد بن عبداللہ، اور محمد بن حسن صفار نے، ان سے محمد بن حسین بن ابی خطاب اور محمد بن عیسیٰ بن عبید نے، ان سے سفیان بن یحییٰ نے، ان سے عبداللہ بن مسکان نے، ان سے محمد بن علی حلبی نے، کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 5 سال تک خوف کی بنا پر امر رسالت کو مخفی رکھا، اور امر رسالت سوائے حضرت علی علیہ السلام اور جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے کسی پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ پھر جب اللہ کا حکم ہوا تو آپ نے امر رسالت کو ظاہر کیا۔ حدیث نمبر 29 میں بیان ہوتا ہے کہ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے اور محمد بن حسن نے، ان سے سعد بن عبداللہ اور عبداللہ بن جعفر حمیری اور محمد بن یحییٰ عطار اور احمد بن ادریس نے، ان سے احمد بن محمد بن عیسیٰ بن حسین بن ابی خطاب اور ابراہیم بن ہاشم نے، ان سے حسن بن محبوب نے، ان سے علی بن رعاب نے، ان سے عبید اللہ بن علی حلبی نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے، جس میں 3 سال آپ نے امر رسالت کو دشمنوں کے خوف سے مخفی رکھا اور کسی پر ظاہر نہیں کیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آپ پہنچا اور آپ نے اعلان نبوت کیا۔ ناظرین، ان دونوں احادیث کو اگر آپ غور سے دیکھیں، جو حدیثیں دونوں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان دونوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کچھ عرصے کے لیے، کچھ احادیث کے اندر 3 سال اور کچھ احادیث کے اندر 5 سال کا عرصہ ملتا ہے کہ 5 سال یا 3 سال امر رسالت کو خفی رکھا ہے، کسی پر ظاہر نہیں کیا، اور جس پر سب سے پہلے ظاہر کیا ہے وہ جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور بنو ہاشم کے کچھ افراد، ان کے علاوہ کسی کے سامنے بھی امر رسالت کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ تو ناظرین، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے غیبت کے عنوان پر یہ تمام احادیث کو جمع کیا ہے شیخ صدوق نے، اور ان سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کچھ افراد ایسے تھے کہ امام مہدی علیہ السلام کے اعلان امامت سے پہلے، دعوی امامت سے پہلے، وہ لوگ صرف چند لوگ تھے جو امام مہدی علیہ السلام کو ایز امر امامت کے ذیل میں معرفت رکھتے تھے اور پہچانتے تھے۔ اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام لوگوں کے سامنے عیان نہیں تھے، نہ لوگ جانتے تھے کہ یہ امام ہیں۔ کیوں کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال یا 5 سال امر رسالت کو لوگوں سے خفی رکھا، اس ہی طرح امام مہدی علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا۔ تو اس میں اگر آپ مزید احادیث کو جاننا چاہیں تو دیگر بہت سی کتب کے اندر اس طرح کی بہت سی مزید احادیث بھی جمع ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے لیے ان حدیثوں کو پیش کیا حوالہ کے ساتھ، اور اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیوز کے لیے انتظار کریں، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ جو لوگ علوم اہل بیت علیہ السلام سے دور ہیں ان تک اس علم کو پہنچایا جائے، اور وہ لوگ اہل بیت علیہ السلام کے علم سے فائدہ حاصل کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔